السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید سرفراز۔ ہماری اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، ابھی 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور جو الیکشن اس وقت نظر آ رہا ہے، جتنی اس کے اندر مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، وہ اب آپ کے سامنے ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر وقت میڈیا کے اندر، اخباروں کے اندر اسے پڑھ رہے ہیں۔ اور ویسے میں نے اپنی زندگی میں یعنی 2002 سے اب تک میں الیکشن دیکھتا آ رہا ہوں، اس میں بلدیاتی الیکشن بھی اور قومی اسمبلی کے بھی، صوبائی اسمبلیوں کے بھی۔ اتنا ٹھنڈا اور اتنا گہما گہمی کوئی نہیں ہے، لوگ بات نہیں کر رہے، یعنی اس طرح کا الیکشن میں نے بہرحال اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہ 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، اصل میں ہم سیاسی طور پہ نا چیزوں کو مسالے دار، مار دو، پکڑ لو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں اور دیکھنے کے اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی واقعے کو کسی بھی واقعے کو اس کا تجزیہ جو ہے اس کے میرٹ کے مطابق نہیں کر پاتے، یا اس تجزیہ یا اس میں تجزیہ ہوتا نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات صرف ہماری خواہشات جھلک رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے تعصبات جھلک رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تجزیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو تجزیہ جو ہے، ظاہر ہے سیاسی تجزیہ جو ہے وہ ایک خاص طرح آپ کے پاس نالج ہو، اور آپ کو سیاسی عوامل کا، اس کی حرکیات کا، اور پاور پالیٹکس کا، اور جدید ریاست کا، سرمایہ کا، مارکیٹ کا، ان چیزوں کا آپ کو جب تک نالج نہیں ہوتا تو آپ اس دنیا کے اندر کسی بھی سیاسی واقعے کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بات کہیں سے شروع کرتے ہیں اور کہیں جا پہنچتی ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے 47 سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے بھی 1857 سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو 1857 کے بعد یہ جو 2023-24 کا جو سال جا رہے ہیں، یہ بڑے اہم ترین دور کے اندر موجود ہیں ہم۔ یعنی اتنی زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ 1857 کے بعد مسلم پالیٹکس کو یا مسلم پاور کو اتنے زیادہ بڑے بحران کا شکار اتنے عرصے بعد دوبارہ ہونا پڑا ہے۔ 45 کے الیکشن کے بعد، 1945 کے الیکشن کے بعد جو ایک قسم کی پاور سیٹلمنٹ ہو چکی تھی، اسے 71 کے اندر ایک نقصان پہنچا جب ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن بھٹو صاحب کی جو نیشنلزم ہے یا نیشنلائزیشن ہے، یا سوری بلکہ اس کا نیشنلزم تھا، جو پاکستانی نیشنلزم تھا یا مسلم نیشنلزم تھا، اس نے بہرحال ایک سیاسی طور پہ ملک کو آگے بڑھایا۔ بلکہ بھٹو صاحب کی جو سیاست تھی اس نے پاکستان کو ایک دوسرے مرحلے میں داخل کیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناح صاحب ایک پہلا مرحلہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں پاکستانی سیاست کو لے گیا، جب اس نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے، جسے آپ کہتے ہیں، عوام کے گھروں تک لے گیا، ان کی گلی محلوں تک لے گیا، تھڑوں تک لے گیا، اور اس نے سماج کے اندر ایک بہت بڑی چینج لائی، بہت بڑی تبدیلی لائی، اور ووٹر کی شمولیت جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں شامل ہوئی۔ اس کے بعد ضیاء ایرا اور یہ مشرف کا دور اور درمیان میں بننے والی چھوٹی موٹی جمہوریتیں جو کہ فوجی امبریلا کے تحت ہی چلتی تھیں، انہوں نے کوئی بڑا کام یا بڑا ایونٹ نہیں ہوا۔ 2018 کے بعد ہم سمجھتے ہیں، یا اگر آپ دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ ایک پالیٹکس چل رہی تھی پاکستان کے اندر، ٹرو نیشن تھیوری کے ذریعے سے، یا نظریہ پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، اس سے وہ پاور لے رہی تھی، اس کو کافی زد یا کافی نقصان پہنچا۔ تو ہمارے ہاں اس پہ بھی بات نہیں کی گئی کہ 2 قومی نظریہ کو کوئی نئی طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا جائے، اس کے اندر نئے آرگومنٹ لائے جائیں۔ لیکن 2018 کے بعد عمران خان کی صورت میں ایک مسلم نیشنلزم کی مرجنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کہ ایک مسلم نیشنلزم جو ہے وہ نظر آیا عمران خان کے اندر اور عمران خان کی پولیٹکس کے اندر، اور عمران خان نے ایک تیسرے مرحلے کے اندر پاکستانی سماج کو بدلا ہے یا مسلم سماج کو بدلا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ جناح صاحب، دوسرا مرحلہ ذوالفقار علی بھٹو، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ عمران خان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اصل میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جو عدالتیں ہیں وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف دے دیں گی، اور عدالتیں جو ہیں وہ انسانی حقوق کی محافظ ہوتی ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے۔
بنیادی طور پہ عدالت جو ہوتی ہے وہ ریاست اور قانون جو ہوتا ہے یا عدالت جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کا یا پاور کا ایک ٹول ہوتی ہے. وہ پاور اس ٹول کو جس طریقے سے ٹول کی اپنا کوئی ارادہ تو نہیں ہوتا نا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ آئین کے اندر سے یا قانون کی کتابوں کے ذریعے سے مسئلہ ہے. یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. سیاسی مسئلے سیاسی انداز میں حل ہوتے ہیں. عمران خان کی جو جنگ ہے یا لڑائی ہے یا جو بھی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ قانونی لڑائی نہیں ہے. قانونی لڑائی اور چیز ہوتی ہے، سیاسی لڑائی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک سیاسی لڑائی ہے اور یہ سیاسی طریقے سے حل ہوگی، سیاسی میدان میں حل ہوگی. اس کے لیے عدالتیں بھی ظاہر ہے جس کے پاس پاور ہے، عدالتیں اس کے اختیار میں رہیں گی، قانون اس کے اختیار میں رہے گا. تو لہٰذا اس کو یہ سمجھنا کہ یہ عدالتوں سے کوئی ریلیف مل جائے گا یا کوئی پارٹی نہیں. عمران خان جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی اب سیاست الیکشن کے گرد بھی نہیں رہی. عمران خان ایک درست سمت میں تاریخ کی کھڑا ہے. جس طرح جناح صاحب تاریخ کی درست سمت میں کھڑے تھے، عمران خان بھی ہمارے خیال میں تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہے. لیکن اس کی جو جنگ ہے وہ ظاہر ہے عدالتوں میں اور ایک کوئی الیکشن کی صورتحال میں نہیں ہمیں سمجھ آتی، کیونکہ وہ الیکشن کے ذریعے سے وہ حل ہو جائے گا. تو پاور انسیٹلڈ ہے پاکستان میں ظاہر ہے، اور اس کے انسیٹلڈ ہونے کے کئی اسباب ہیں. کچھ تاریخی ہیں، کچھ اس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کی اپنی بھی کچھ خواہشات ادارہ جاتی موجود ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل عوامل بھی اس پہ ہیں. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی انداز میں حل ہوگا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کو کیسے وہ ریلیز کریں گے یا اس کو چھوڑیں گے عمران خان کو، کیونکہ وہ تو جب باہر آئے گا تو اس کے نتیجے میں وہ جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں ایک سیاسی حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک جلسہ بنا دیتا ہے. تو ظاہر ہے ایسے آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ باؤنڈ کیے رکھیں گے. تو مجھے نہیں نظر آتا کہ انہیں عدالتوں کے ذریعے سے کوئی ریلیف ملے گا. ہاں اگر یہ باہر آئیں گے تو کسی ڈیل کے ذریعے سے آئیں گے، اور اگر یا پھر یہ عوام کے کندھوں پہ. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر تو یہ عدالتوں کے ذریعے سے اور اس ذریعے سے آ رہے ہیں تو وہ ڈیل ہوگی. ہاں یہ ہے کہ عوامی پریشر پڑے، عوامی پریشر بننے کے بعد کوئی نیا سیٹ اپ تخلیق ہو، لوگ دوبارہ بیٹھیں اور انہیں کسی طریقے سے ریلیف ملے تو ملے، ورنہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یا تو ڈیل ہے یا عوامی مزاحمت ہے. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے.